بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی عقد تحریک کے ہمارے سب قائدین ہم یہاں فیضان مدینہ مرکز گوادر میں آئے ہیں، ان سے تعزیت کے لیے بھی، یکجہتی کے لیے بھی، کہ کل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلی میں مستوں اور انگو میں جو واقعات ہوئے، اس میں 90 سے زیادہ بے گناہ انسان وہاں شہید ہوئے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہید ہوئے۔ افسوس بھی ہو، ہم تعزیت بھی کرتے ہیں تمام خاندانوں کے ساتھ جن کے بچے بھائی، ان بہنوں کے ساتھ جن کے شوہر اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں، واقعے میں ہم ان سے تعزیت کرتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے خاندان کو صبر جمیل نصیب فرما دے۔ جو زخمی ہوئے ہیں، جو اسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، اللہ پاک ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں سیکورٹی پر، انسان کے جان و مال پر بجٹ میں اربوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن کسی کی جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان میں صرف وہی محفوظ ہیں جو شیشے کے محل میں رہتے ہیں، وہ محفوظ ہیں، باقی تو کسی کا جان محفوظ نہیں ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے۔ اور مزید افسوس کی بات یہ کہ اتنے انسانوں کے ضیاع کے باوجود بھی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی ذمہ داری کہ کس کی ذمہ داری تھی؟ انسانوں کی جانوں کی حفاظت، مالوں کی حفاظت کس کی ذمہ داری تھی؟ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہمارے بلوچستان میں تو سالانہ 70 ارب روپے سیکورٹی پہ خرچ کیے جاتے ہیں کہ میں انسانوں کی حفاظت کروں گا۔ سالانہ 70 ارب، یہ ایجوکیشن پہ نہیں ہوتے، یہ ہیلتھ پہ نہیں ہوتے، یہ کسی انسانی نہیں ہوتے، صرف سیکورٹی پہ ہوتے ہیں۔ سالانہ 70 ارب صرف بلوچستان پہ کہ میں انسانوں کی جانوں کی حفاظت کریں گے۔ تو 70 ارب تو خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن جان کسی کے محفوظ نہیں ہے، مال کسی کی محفوظ نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یا انسان ایسے مرتے ہیں، باہر ممالک تو جانور ایسے نہیں مرتے، وہاں تو کتا بلی کے مرنے پہ بھی لوگ افسوس کرتے ہیں، یا درجنوں سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر بھی حکمرانوں کو ہنسنا ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ ہنس رہے ہوتے ہیں، ان کے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں، لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، بچے ماتم کر رہے ہوتے ہیں، ہم کندھوں پہ، لوگ تھک گئے لاشیں کندھوں پہ اٹھا کر کے، تھک گئے لوگ فاتحہ پڑھ کے، تعزیتیں کر کے، لوگ تھک گئے۔ اتنے روزانہ حادثہ، روزانہ میتیں، روزانہ جنازے اس ملک میں، اور کیا ہے؟ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے، جو ہمارے آج اہل سنت والجماعت کے ذمہ داران نے جو پریس کانفرنس بھی کی، احتجاج بھی کا اعلان بھی کیا، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ جو مسئلے کی تعصبات پھیلانا چاہتے ہیں، جو فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں، وہ ناکام ہوں گے۔ سب کے دشمن ایک ہی ہے جو سب کو مارتا ہے، ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ کسی کو یا نفرت پھیلانے کی، تعصب پھیلانے کی، مسئلے کی جنگ پھیلانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اور یہ سب کا دشمن ایک ہی ہے جو کبھی کسی کو مار کے، کبھی کسی کو مار کے، یا تعصب پھیلانے کی، فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم عقد و تحریک کے ذمہ داران، کارکنان، عامیان، ہم تمام لوگ، ہم اہل سنت والجماعت کے اور تمام یہ دعوت اسلامی جتنے ہمارے بھائی ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں۔ ہم سب بھائی ہیں، سب کلمہ گو ہیں، سب بھائی ہیں۔ انشاءاللہ مل کے، یکجہتی کر کے، متحد ہو کر کے ہم انشاءاللہ ان دین دشمنوں کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، انسانیت دشمنوں کا مقابلہ کریں گے جو انسانوں کا جان لیتے ہیں۔